میں بہت مشکور ہوں جناب جی پریزیڈنٹ عاطف شیخ صاحب, پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر, چیئرمین ایپٹما, all different senior office holders of different chambers, انجمن تاجران کی representatives, آپ سب کا بہت مہربانی. پریزیڈنٹ صاحب شکریہ, میری اپنی ہی گزارش پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ آئی ایم ویری آنرڈ. آپ کی جو پوری ایک بزنس کی کمیونٹی ہے اسی کی وجہ سے ملک کی معیشت حرکت میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ مزید جو خوشحالی ہمارے ملک کو دکھائے اور آپ کی بزنس سے زیادہ فلرش کریں. may you earn more جی profits and may you share those profits in the form of taxes with the people of this country, تاکہ ہمارے جو سہولیات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف جائیں. ایز این ایگریکلچرسٹ میں بھی بہت خوش ہوں کہ آخر کار اب تقریباً 45% کا ٹیکس ہمارے اوپر بھی لگ گیا ہے. تو وہ ہمیں کوئی اب یہ نہیں کہے گا کہ تم لوگوں کا یو ناٹ ایٹ پار ود دا ریسٹ آف دا کنٹری. تو امید رکھتا ہوں کہ ہم بھی زیادہ ٹیکسز کی صورت میں کنٹریبیوٹ جی کریں گے. آج سے 8-9 مہینے پہلے جب شہباز شریف صاحب کی حکومت نے معاملات کو سب کو جی سنبھالا تو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہمارا اور آج بھی انرجی کی پرائسز ہیں. مجھے جب پرائم منسٹر صاحب نے عہدہ یا یہ ذمہ داری سونپ رہے تھے تو انہیں کیٹیگوری کے لیے کہا کہ میری گورنمنٹ اور ہماری اکانومی کی پرفارمنس صرف ایک سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہے. تو ایک بوجھ بھی تھا اور ایک سال کی تقریباً میرا صرف ایک انٹروڈکشن تھی ٹو دا سیکٹر خاقان عباسی صاحب کے وقت میں. آئی کیم ان ایز اے not completely but I wasn't aware of whatever the issues were. ان 9 مہینے میں کچھ حقیقتیں سامنے آئیں, وہ آپ کے سامنے رکھوں. پاکستان نے آج تک اپنی تاریخ میں کبھی بھی سستی ترین بجلی کے فارمولے سے بجلی نہیں خریدی. اس وقت جو آئندہ 17,000 میگا واٹ آپ خریدنے جا رہے ہیں اس میں سے 7,000 خرید چکے ہیں. ان مکمل 17,000 جو ہمارے پاس میز پہ رکھے گئے کہ یہ تمہارے اگلے 10 سال میں آئیں گے تمہارے پاس, ان 17,000 میں سے صرف 87 میگا واٹ سستے ترین فارمولے پہ پوری اترتی ہے, باقی سب مہنگی ہے. یعنی آپ اپنی انڈسٹری کے گیٹ کے اندر ایسا خام مال آنے دیں جو مہنگا ہے اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میری انڈسٹری جی سروائیو کرے گی. میرا سیکٹر کس طرح سروائیو کرے گا؟ تو ان خوفناک حالات کو اور پچھلے حالات کو دیکھتے ہوئے, ریٹرن آن ایکوٹی کو دیکھتے ہوئے, انٹرسٹ ریٹس کو دیکھتے ہوئے, کتنی ٹائمز ایکوٹی سے زیادہ کمائی ہو چکی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے, او این ایم کی کاسٹ کو دیکھتے ہوئے, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم بجلی کی جنریشن کمپنیز کے پاس گئے. کئی لوگوں نے آ کے مختلف اکاؤنٹس کے اوپر اور فورمز کے اوپر بات چیت کی کہ اتنی کیپیسٹی ہے, اس کو بند کرو, اس کو بند کرو, نکال دو. ہم کسی کو نہیں بند کر سکتے. ہم اپنے معاہدوں کے اوپر پکے ہیں. ہم معاہدوں کو ریویو کر کے چینج بامی مشاورت سے ضرور کر سکتے ہیں, لیکن کہنا آسان اور کرنا مشکل ہوتا ہے. کسی بھی کورٹ آف لاء میں, آربیٹریشن میں, انٹرنیشنل کورٹس میں پاکستان کے اندر گورنمنٹ کی سوورن گارنٹیز کے ساتھ کیے ہوئے کانٹریکٹس کو کوئی نہیں سنگل ہینڈڈلی باہر اٹھا کے پھینک سکتا. اس کو ہم نے میچورلی ہینڈل کیا. آج پاکستان کے آئی پی پیز کے سیکٹر کے اندر کوئی سیکریٹ کاؤ نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے. کوئی کسی کا ماما تھا تو کوئی کسی کا جی چاچا تھا, کوئی کسی کی اولاد تھی تو کوئی سب سے بڑے تھے اور کوئی سب سے چھوٹے تھے. آج پاکستان کی تاریخ کے اندر
ایٹ دا کاسٹ آف بینگ بلیمڈ کہ زبردستی کی جا رہی ہے. ہم نے ہر انویسٹر کے ساتھ اکراس دا ٹیبل اس طرح بیٹھے, ہماری فائنینشیل ٹیمز بیٹھی, ایک ایک چیز کو پیل آف کیا, جس طرح آپ مالٹے کو چھیلتے ہیں, او این ایم کو پیل آف کیا, کس کی کون سے کانٹریکٹس ہوئے میں باہر ملکوں کی او این ایم کمپنیز کے ساتھ, کس کی ہولڈنگ کمپنیز کے ساتھ, کس کی اپنی کمپنیز کے ساتھ, ہر چیز کا پورا تھریڈ بیئر انالیسس ہوا. اور الحمدللہ اس دفعہ حکومت کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ یا فائنینشیل مینیجرز یا آڈیٹر سے زیادہ پریپیئرڈ تھی. پہلی دفعہ ہم نے محض اپنے افسروں کے اوپر اور اپنی سیاسی سوچ کے اوپر نہیں ڈپینڈ کیا. We got the best of the best from within the government and the public sector and private sector. We made them sit across the best. 40 لاکھ روپے کی تنخواہ لینے والے ایکسپرٹس کو ہم نے اپنی طرف سے 45 لاکھ روپے تنخواہ ملنے والے ایکسپرٹس کے سامنے بٹھایا, ریویو کیا کانٹریکٹس کو, ان کو کہا آپ یہ کانٹریکٹ سسٹین کر سکتے, آپ کو پیسے کون دے گا, بجلی لے گا کون, آپ کی فیکٹریاں چلیں گی کیسے. اور الحمدللہ 5 کو ٹرمینیٹ کر چکے ہوئے, بگاس کے پلانٹس کو کانٹریکٹ سائن ہو چکے ہوئے, 5 کے علاوہ 11 اور کے ساتھ انیشل ہو چکا ہوا ہے. اور پاکستان کے اندر اگلے 3-4 مہینے کے اندر کوئی بھی ایسی پاور جنریشن کمپنی بشمول حکومت کے اداروں کے نہیں ہوگی جو آپ لوگوں کو جنریشن کی حد تک 1 روپیہ بھی ایکسٹرا مور دین فیئر چارج کر رہی ہو. دس از اے ریولیوشن. یہ وہ ریولیوشن ہے جو ڈی چوک پہ نہیں آتا. یہ وہ ریولیوشن ہے جو بغیر کسی کی پرواہ کیے, نو سیکریٹ کاؤس کے ساتھ, بغیر کسی کے ساتھ پروفیشنل ٹریٹمنٹ کیے, یہ ایٹ پار ہر ایک کو ٹریٹ کیے, اتنی ہی عزت دے کے ہر ایک کو. اور الحمدللہ اس حکومت نے اچیو کیا ایٹ دی اینڈ. یہ لیکن اس سے کیا ہو جائے گا, تمام آئی پی پیز اور گورنمنٹ کے اداروں کے چینج کرنے کے بعد 4, 4.5, 5 روپے یونٹ کا امپیکٹ آئے گا, اس سے زیادہ نہیں آئے گا. لیکن کوئی ایسی چیز ہماری بجلی کی قیمت میں نہیں ہے جس کا ایک چیز کرنے سے 8-10 روپے کا امپیکٹ آئے. کسی کا 50 پیسے, کسی کا 60 پیسے, اور ان سب فروٹس کو ہمیں ہارویسٹ کرنا پڑے گا اور کر رہے ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اگلے 5 سے 6 مہینے کے اندر اندر آپ اس خطے میں مہنگی ترین بجلی کرنے والا ملک نہیں رہیں گے. آپ کی بجلی کمپیٹیٹیو ہوگی, اور یہ اس کا ایک سٹیپ ہے. مجھے جس طریقے سے بھی, چاہے وہ عارضی ہو, چاہے وہ 2 مہینے کا ہو, 4 مہینے کا ہو, 6 مہینے کا ہو, جہاں جہاں فائدہ ہارویسٹ کر سکوں گا میں اس کو ہارویسٹ کر کے اپنے کنزیومرز تک پہنچانا میرے پرائم منسٹر کا حکم ہے, اور میرا فرض ہے اس کو بجا لانا. اس سے کیا ہوگا, یہ ہے کیا, یہ صرف 3 مہینے کا پیکیج نہیں ہونا تھا, یہ پیکیج 6 مہینے کا ہے. یہ 1 اکتوبر سے لے کے 1 اپریل تک یہ لاگو ہو سکتا ہے. ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز تھے, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ان کی وجہ سے آج آپ کا فورن ایکسچینج ٹھیک ہے. آئی ایم ایف نہ ہوتا, چاہے آپ اس کو برا کہیں اچھا کہیں, آئی ایم ایف کا پیکیج یہ نہ آتا, ڈیل نہ ہوتی, ہم ادھر نہ بیٹھے ہوتے, آپ نہ ادھر بیٹھے ہوتے. We would have been fleeing this country. ان کے ساتھ ہمیں ڈیولپمنٹ پارٹنر کو کنونس کرنا پڑتا ہے. کنونس کیا, 2 مہینے لگ گئے, 3 مہینے کا تو مل گیا. اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا. اس وقت میری وزارت کے اندر میرے کہنے پہ یہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ پورے سال میں ایکسیس بجلی ہے ہمارے پاس. اپریل تک یہ ایکسیس بجلی ہے جو ہم نے آپ کو دی. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے ڈیمانڈ سپلائی کا, ہر چیز کا. ہم لوگ
یہ ماڈلنگ کر کے اسیس کر سکتے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں 1 ارب یونٹ میرے پاس اسپیئر ہوگا، مئی میں 2 ارب ہوگا، جون میں ½ ارب ہوگا، 250 ارب یونٹ میں پروڈیوس کر سکتا ہوں. 100 ارب یونٹ کی کھپت ہو رہی ہے میری اس وقت جو ڈکلائن کر رہی ہے. تو میں یہ کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ اس مہینے میں کتنا ہے. اس کو میں آکشن کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی ایک بجلی کی قیمت ہے اور ایک کیپیسٹی کی پیمنٹ ہے. جو بجلی کی قیمت ہے وہ ہر مہینے کا تعین ہمارے پاس ہے. سمرز میں وہ کبھی سستی ہوتی ہے، کبھی مہنگی ہوتی ہے. اتنے نمبر آف یونٹس کا آکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ انڈسٹری 6 مہینے پہلے آپ کی انڈسٹری میں آکشن کروں، آپ کہیں کہ میں اپریل کے اندر بڈ کے اندر حصہ لیتا ہوں کہ 5 لاکھ یونٹ مجھے چاہیے اتنے روپے کا. تو کیپیسٹی پیمنٹ اگر پوری نہیں کوئی افورڈ کر سکتا تو ایک ٹرانسپیرنٹ آکشن کے پروسیس کے ذریعے وہ یونٹ آپ لوگ اگلے سال میں پورا خرید کیوں نہیں سکتے؟ تو یہ صرف ان 3 مہینوں تک نہیں ہے، ہماری سوچ اس سے کہیں آگے، کئی قدم آگے ہم لوگ جا کے ان سب تمام چیزوں کے اوپر کیلکولیشنز کر رہے ہیں. ہم لوگ اس چیز کے اوپر پہلی دفعہ، یہ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا ویلنگ ویلنگ ویلنگ، 25 سال سے سن رہے ہیں. ایپٹما والے کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے. ایپٹما والوں نے ہمیں انکریج کیا تو آئی پی پیز کا ہو گیا نا، یہ پیکیج آ گیا نا. اور یہ ونٹر پیکیج غلط نام ہے، سہولت پیکیج ہے. اس کا موسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پورے سال ہم چلانا چاہ رہے ہیں. اگر اس کے رزلٹ اچھے آئے، آپ لوگ استعمال اگر بجلی کی 26 روپے یونٹ، اس خطے میں 26 روپے یونٹ کسی کو نہیں مل رہا کسی ملک میں. دس ٹرانسلیٹس انٹو 8.4 اور 8.5 سینٹس. ایپٹما کی بہت ہم نے تقریریں سنی ہیں، 9 سینٹ پہ دے دو، 9 سینٹ پہ دے دو، 9 سینٹ پہ دے دو. تو کم از کم 25% ایکسٹرا بجلی تو 8.5 سینٹ پہ دے دی ہے نا. اور بھی اس کے اندر ایفیشنسی آ سکتی ہے. ہم لوگوں نے اس وقت، ابھی میں اپنی منسٹری سے اٹھ کے آ رہا ہوں، 1.5 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی ہے. اگلے ہفتے ہم فیڈرل حکومت کے پاس جا رہے ہیں کابینہ میں کہ آج کے بعد حکومت بجلی نہیں خریدے گی. یہ آرڈر جلدی آپ سنیں گے اس ملک میں انشاءاللہ. حکومت کون ہوتی ہے خریدنے والی؟ جب شارٹیج ہوگی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جائیں، جنریٹر سے بات کریں، آپ جنریٹر بنیں، میں بنوں، اس کی ٹھیکیداری کس کی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر جنریٹ کرے اور جا کے ڈسکو کو بیچے. ڈسکو اگر 4 سینٹ میں کوئی بجلی خرید لیتا ہے تو اس کا فائدہ پورے پول کو جائے گا نا. ایکسپورٹرز کو شاید اس کی ایک کاسٹ ہوگی ضرور، جو باقی پول کو کاسٹ پے کرنے پڑے گی، لیکن پاکستان کا ایکسپورٹر ویلنگ کے ذریعے بجلی ہمارے سسٹم سے نکل کے کیوں نہیں خرید سکتا؟ میرے خیال میں شاید وہ خریدنے کے قابل ہم اس کو انشاءاللہ بنائیں گے، ہم بنائیں گے. آج تک کسی حکومت نے نہیں یہ ہمت کی. ایکسپورٹر کو رینیوبلز چاہیے، ایکسپورٹر کو سستی، ساری انڈسٹری کو چاہیے، لیکن ہمارے لیے انڈسٹری میں سب سے اہم ایکسپورٹر ہے. ایکسپورٹر کو ویلنگ، کس کو ویلنگ کر کے دیں؟ سب سسٹم سے نکال دیں، کیوں نکلے؟ ہمارا سسٹم بیٹھ جائے گا. تو کس کو نکالنا ہے سب سے پہلے؟ کس کو فائدہ ہم پہنچا سکتے ہیں جس سے ہمیں سب سے فائدہ پہنچے گا ہمارے ملک کو؟ ایکسپورٹر کو. تو ایکسپورٹر کو ویلنگ کی اجازت دینے کی آج میٹنگ ہوئی ہے. 17,000 میگا واٹ جو میرے سر کے اوپر انہوں نے تھوپا تھا، اس میں سے 7,000 میگا واٹ ہے جس کے اوپر کام 50% سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے. وہ میں پلانٹ واپس نہیں کر سکتا. باقی 10,000 میگا واٹ کیوں لوں میں؟ اور میں ہوتا کون ہوں لینے والا؟ مارکیٹ خود خریدے بیچے ایک دوسرے کے ساتھ. کمپیٹیٹو مارکیٹ کی ایگزسٹنس اور فارمیشن ہے کیا؟ بھاشا سے بجلی کیوں میں لوں اگر بھاشا 4.5 روپے یونٹ اضافہ کرے گا بجلی کا اگلے 10 سال میں یا 20 سال میں؟ میں کیوں گوادر کے اندر 300 میگا واٹ کا کول کا پلانٹ لوں جو
میرے اوپر تھوپ رہے تھے، اس سے مزید آپ کے پول میں اضافہ ہوگا. میں بالا کوٹ ہائیڈرو پاور کیوں لگاؤں؟ یہ ہائیڈرو پاور کی ساری ملک کو رٹ لگی ہوئی ہے کہ پن بجلی سستی ہے. کس نے کہا سستی ہے؟ پہلے 12 سال پن بجلی جتنی مہنگی بجلی کوئی نہیں ہے. پہلے اگلے 12 سال ہم زندہ رہ سکتے ہیں ان حالات میں، ان بجلی کے حالات میں؟ یہ تمام وہ فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری، آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ فار دا فرسٹ ٹائم کسی میں ہمت ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو چیلنج کر کے، اور پرائم منسٹر کی مہربانی ہے کہ وہ ہمت دلوا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو، ان سو کالڈ جو انگرینڈ ایک فالٹ لائنز ہیں ہمارے اندر، ان کو چیلنج کرو. جب تک یہ چیلنج نہیں ہوں گی پاور سیکٹر امپروو نہیں ہو سکتا. دوسرا سر میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے ملک میں اس وقت ایک سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ہے جس کے مطابق ہر سال ہم لوگ جو چلتے ہیں تو ہر مہینے کے ٹارگیٹ ہیں کہ اس مہینے تم اتنا نقصان کر سکتے ہو، اس مہینے اتنا، اس مہینے اتنا، تو تمہارے بجٹ کے مطابق پیسہ پورا ہے. اس میں تقریباً کئی 597 ارب کا نقصان حکومت برداشت کرتی ہے، سرکولر ڈیٹ کو اوپر نہیں جانے دیتی اور یہ بجٹ کرتی ہے. آپ کو خوشی ہوگی کہ اس فائنینشیل ایئر کے پہلے 4 مہینے میں میری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو جو میرے انڈر ہیں اس وقت، ایس او ایز ہیں، بورڈز کے انڈر ہیں، الحمدللہ میری اب ان کے ساتھ خط و کتابت کی حد تک کیا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی. آپ جیسا کوئی بزنس مین مجھے انفلوئنس نہیں کر سکتا، کوئی جرنلسٹ نہیں کر سکتا، کوئی جج نہیں کر سکتا، کوئی اسٹیبلشمنٹ والا نہیں کر سکتا، کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا کہ میں ایکس سی این اور چیف انجینئرز کو چینج کروں. اس کا کیا نتیجہ ملا ہے نئے بورڈز آنے کا؟ مجھے پہلے 4 مہینے میں اس سال کے 350 ارب روپے کے قریب نقصان کرنے کی اجازت تھی، اور ہماری کمپنیز نے صرف 11 ارب کا نقصان کیا. ان 4 مہینے میں وی ہیو سیوڈ دی کیو بلاک اینڈ دا فائنانس منسٹری مور دین 250 اور 60 بلین روپیز. یہ پاکستان کی تاریخ میں کئی دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ڈسٹریبیوشن کمپنی بورڈز اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اپنے فیصلے خود لے رہے ہیں، جس طرح آپ کی کمپنی کے بورڈز چلتے ہیں. یہ ایفیشنسی جب تک ہم لوگ کک ان سسٹم میں نہیں کریں گے، وی ول سیز ٹو ایگزسٹ ایز اے پاور جی سیکٹر. اور یہی چیزیں ہیں جس کی بہتری کی طرف ہمیں لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک سسٹمز ہے، ایک آئی جی سیپ انٹیگریٹڈ پاور سیکٹر کی پلاننگ کا طور طریقہ ہے. میں کس طرح اس طور طریقے سے بہتر جانتا ہوں کہ کسی کو مرضی کرو تو کسی کو فلوٹنگ سولر پلانٹ لگوا دو کسی پانی کے اوپر، کوئی کہے کہ جی نہیں آپ ادھر کول کا لگا لیں، ادھر رینیوبلز کا لگا لیں. اور جو چیز میرے سسٹم میں قیمت کو کم کرے گی، آپ کو پتہ ہے اس وقت کی پلاننگ کے اگر مطابق جائیں تو اگلے 10 سال میں جو بجلی ہوگی اس کے لیے پاکستان کی عوام کتنے ٹریلین روپیز ہے پار پرچیزنگ پرائز جو اس وقت کے سسٹم 40 ٹریلین. ہاں 40 ٹریلین 40 کھرب روپے کی بجلی ہم نے اگلے 10 سال میں جی خریدنی ہے. اگر آپ اس سسٹم کو امپروو کر جائیں گے تو 40 کھرب کے بجائے آپ 30-32 کھرب پہ آ جائیں گے. سولر نیٹ میٹرنگ میں نے شروع کی تھی 2017 میں، اس سے پہلے صرف نیشنل اسمبلی کا 1 میٹر تھا. کی شروع انکریج کیا، لگ پڑی ہے نا، چل پڑی ہے. اس وقت 1.25 لاکھ سولر کا نیٹ میٹر اونر میرے خیال میں اس کمرے میں ہر ایک ہوگا. آپ لوگ 125 ارب کا بوجھ ہے پاکستان کے اوپر جناب، بوجھ. آپ لوگ جس ریٹ کے اوپر بجلی بیچ رہے ہیں، it is adding 125 billion rupees excessive burden on the rest of the consumers.
اور ہم اور آپ میرے گھر پہ بھی ہے سر 18 مہینے کے اندر پے بیک پیریڈ ہے اس وقت. یہ بھی پے بیک پیریڈ فیئر ہے. اور لوگ پورا پول کا روپے سوا روپے یونٹ ایک آئی پی پی کے پیچھے ہم لوگ جی پڑ جاتے ہیں جہاں 5 پیسے کا فرق ہوتا ہے. ہم لوگ آئی پی پیز ہیں سر, ہم 125 ارب روپے کا امپیکٹ لے کے آ رہے ہیں. تو ہمارا بالکل کلیئرٹی ہے. اگر نہیں 1200 میگا واٹ اس سال ایڈ ہوا ہے نیٹ میٹرز پہ, آف گریڈ اس کے علاوہ ہے سر. اگر 10 سال کے اندر 800 میگا واٹ بھی ہر سال ایڈ ہوا تو آپ کی اکانومی اور آپ کے کنزیومرز گریڈ والے آج کی اگر قیمتیں نیٹ میٹر کی رہنے دیں تو 1.9 یا 2 کھرب روپے 1.5 جی تقریباً 2 ٹریلین تقریباً 2 کھرب 2000 ارب روپے انفیئر پے کر رہے ہوں گے جسٹ بیکاز آف سولر نیٹ میٹر اونرز. تو یہ ہم نے پیسے بچانا ہے نا. 2 کھرب کا بوجھ انڈسٹری اور کنزیومرز اور ریزیڈنس اور کمرشل کے اوپر کم کرنا ہے نا. بالکل. تو ہمارا ایم ہے اگلے 10 سال کے اندر پاور پرچیز پرائس ایک ہوتی ہے اس کا حجم, پلاننگ ایسے کریں کہ وہ حجم کم سے کم ہو اور وہ جناب کمپیٹیٹیو مارکیٹس کے علاوہ نہیں آ سکتا. ہم لوگ یہ قانون رائج کریں گے انشاءاللہ اور بہت جلدی کریں گے پرائم منسٹر صاحب کی اجازت سے کہ سی پی پی اے مزید بجلی نہیں خریدے گا. حکومت بجلی خریدنے اور ڈسکوز کو بیچنے کے کاروبار میں سے باہر, تاکہ جنریٹرز اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز آپس میں کریں. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا پرائیویٹائزیشن کا پروگرام بھی بہت لانچ ہونے والا ہے سر. ہم لوگ بہت پر امید ہیں کہ ہم پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے پی آئی اے میں کی, تاکہ فائنینشیل ایڈوائزرز اور بہت ایک بہتر حالات کے اندر پرائیویٹائزیشن کمیشن انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. میں آخر میں آپ کا بہت مشکور ہوں and I'd like to please reiterate this is absolutely important and critical for me and us all. We have to increase the demand through this package. If you increase the demand, ہر وہ یونٹ جو فالتو ہوگا, میں آپ سے پرومس کر رہا ہوں, ہر وہ یونٹ جو فالتو ہوگا پورے سال کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس کی 6 مہینے پہلے ہر مہینے کا آکشن کریں, تاکہ انڈسٹریلسٹ 6ویں مہینے کے اندر اپنی آکشن سے حاصل کردہ سستی بجلی کی بنیاد کے اوپر اپنی شفٹ بڑھانے کی کیپیسٹی آج ہی جنریٹ کرے. تو یہ دس پیکیج کین بی این انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم آف میکنگ اویلیبل ان اے ٹرانسپیرنٹ. میرے جاننے والے انڈسٹریلسٹ کو بجلی نہیں ملے گی, آکشن ہوگا اسی قسم کے کمروں میں, اتنے ارب یونٹ ہے, اس کی بولی لگاؤ. جو بولی لگا کے بک کر لے گا اپنے 6 مہینے بعد والے نمبر آف یونٹس کو ان اے منتھ, وہ اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر کے شروع کر لے گا. تو میں آپ کی توسط سے اپنے پورے ملک کے دکانداروں کو, ہاسپٹل اونرز کو, اسکول اونرز کو, انڈسٹریلسٹ, کاٹیج انڈسٹری, سب کو میں آپ کی توسط سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل پرسوں سے ہماری ایک نیشنل ایڈ کیمپین بھی لانچ ہو رہی ہے اس کی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے, سوشل میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں. اور وہ کوئی شہباز شریف صاحب کی کو صرف خراج تحسین پیش کرنے کی کیمپین نہیں ہے, وہ ڈیمانڈ کو انکریز کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو اس ڈیمانڈ سے مستفید ہونے کے لیے ایک کیمپین ہے. اور میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا شیخ صاحب کہ میں آ کے اتنی آنریبل ایک کمیونٹی اور کنٹریبیوٹرز ٹو دی اکانومی کے ساتھ بات کروں. اور شکریہ آپ نے صبر سے میری اتنی وہ لمبی تقریر کو سنا.